السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي مکی المدنی المبعوث علی العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
حکم احکم الحاکمین کے تحت کونو مع الصادقین کی جماعت صدق و صداقت کی مودت میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر فرمانے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 3 کی، سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو آغوش مادر سے طفلان مومنین سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 61 ہے، 61 ہے۔ میں نے گزشتہ سنڈے اسی ہی موضوع پر مندراوالہ میں چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کیے تھے، اور اسی ہی سلسلہ کو تمہیدی کلمات کے بعد آگے بڑھانے کی انشاءاللہ محمد و آل محمد کی گداگری کے سائے میں کوشش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آیت 23 ذی الحجہ 10 ہجری رسول کائنات کے لوح دل پر نازل ہوئی۔ یعنی یہ جو آیت جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے، یہ آیت 23 ذی الحجہ کو 10 ہجری میں ناطق قرآن کے لوح دل پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم بخشا کہ اس جماعت نصارہ سے ہماری طرف سے یہ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ، تاکہ قیامت تک کے لیے تمہاری امت پر یہ واضح ہو جائے کہ کائنات کا رسول مقطوع نسل نہیں۔ یعنی ان نصارہ سے یہ کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ، تاکہ تا قیام قیامت آپ کی امت پر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ کائنات کا نبی ابتر نہیں، بلکہ وہ ایسا صاحب اولاد ہے کہ قرآن قیامت تک انہیں محمد کی اولاد منواتا رہے گا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹے لاؤ۔ قاری حبیب الرحمن کا آج آپ کے خیر خواہ بھائی کے ادارے کے تحت کراچی سے بیٹھ کر یہ پمفلٹ شائع کرنا اور اس میں یہ لکھنا کہ جب اللہ نے محمد کو یہ کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا محمد، اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ کہہ دو
کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو قاری حبیب الرحمن کا اپنے پمفلٹ میں یہ لکھنا کہ جب اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ محمد افراد امت میں سے کسی کا باپ نہیں، تو آج رافضیوں کا، یعنی یہ یعنی کے بعد فکرہ میرا ہے، یعنی شیعوں کا، انہوں نے صرف رافضی لکھا ہے، کہ آج رافضیوں کا اپنی تسکین تباہ کی خاطر حسنین شریفین کو اولاد رسول کہنا یہ قرآن کی سراسر مخالفت اور نفی نہیں تو اور کیا ہے کہ جب اللہ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے سلسلہ بحث چلایا ہے۔ میں اس بحث کو چلانا یہاں نہیں چاہتا، میں صرف اس سپیکر کے وسیلے سے اور اس کیسٹ کے ذریعے سے اپنی آواز ان کے ہم نواؤں تک پہنچانا اپنا فریضہ سمجھ رہا ہوں کہ آیت میں تو واضح حکم ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، میں نے کیا عرض کیا ہے، ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ بیٹا جی اسے آرام سے بٹھائیں ورنہ میں نہیں پڑھ سکوں گا، کیونکہ آپ بچے میں الجھ جائیں گے، میں آپ میں الجھ جاؤں گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آیت کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ بالکل عیاں ہے اور واضح ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ اب ایک فکرہ دے رہا ہوں جس کی تشریح شاید آگے چل کے کر سکوں گا۔ جو ذات محمد کے ساتھ مشارکت ذاتی رکھتے ہیں، کچھ ثقیل سا فکرہ ہے، میں پھر ادا کر رہا ہوں، تشریح آگے انشاءاللہ کرتا ہوں۔ جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ مشارکت ذاتی رکھتے ہیں، یعنی جن کے لیے رسول اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی وہی ترجمان زبان کے ساتھ بار بار فرماتے رہے حسین و منی، حسن و منی۔ رسول اعلان فرماتے رہے فاطمہ تو بضعۃ منی، الحسن منی والحسین منی وانا منہما۔ تو جو رسول کے ساتھ مشارکت ذاتی رکھتے ہیں وہ کل بھی رسول کی اولاد تھے اور آج بھی رسول کی اولاد ہیں۔ تو یہی آیت مباہلہ منوا رہی ہے کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ میں نے یہاں ایک اور جواب بھی دیا تھا مندرہ والا میں، وہ بھی دو فکرے ادا کر رہا ہوں کہ جب قرآن منوا رہا ہے کہ شبیر و شبر، حسنین شریفین کریمین فخر کونین افتخار ثقلین، نبی کے قرآنی بیٹے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان رسول کے صلبی بیٹے شہزادہ ابراہیم کو اپنی بدبختی کے سائے میں رہتے ہوئے شہید کر دیتا، اگر کوئی مسلمان رسول کے صلبی بیٹے اپنے بیٹے شہزادہ ابراہیم کو بدبختی کے سائے میں رہتے ہوئے قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، قیامت تک مسلمان مرتا مر جاتا، لیکن کبھی رسول کے صلبی بیٹے شہزادہ ابراہیم کے قاتل کو رضی اللہ نہ کہتا۔ واہ سا واہ، کمال ہے آپ حضرات کی۔ یعنی اگر کوئی رسول کے صلبی بیٹا بات سمجھ میں نہیں آ رہی،
میں بیٹا اسے اور کیسے سمجھاؤں، اس سے آگے میں تشریح نہیں کر سکتا کہ کوئی رسول کے اپنے حقیقی بیٹے شہزادہ ابراہیم کو اگر کوئی مسلمان شہید کر دیتا تو قیامت تک کوئی مسلمان اسے رضی اللہ نہ کہتا، بلکہ جب بھی کہتا لعنت اللہ کہتا۔ یار حد ہو گئی، اگر کوئی رسول کے صلبی بیٹے کا قاتل بن جائے، جب تم اسے رضی اللہ کہنا گوارا نہیں کرتے تو جس حسین کو اللہ قرآنی بیٹا منوا رہا ہے۔ تو آج کسی کا یزید کو رضی اللہ کہنا، یزیدیوں میں سے کسی یزیدی کو رضی اللہ کہنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حسین سے ضد نہیں رکھتا، وہ علی و بطول سے عداوت نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو قرآن کے فیصلے کا منکر بن رہا ہے۔ اور یہاں پھر میں ایک فکرہ اور دیتا چلوں، صاحبان علم کلام کا یہ فیصلہ ہے، شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، ویسے بھی ہم شیعہ سنی ایک ہیں، اختلافات فروعی اپنی اپنے جگہ پر، کیا جو امام مالک کو امام مانتے ہیں ان کے ہاں، جو امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں ان کے ہاں، جو امام احمد بن حنبل کو امام مانتے ہیں ان کے ہاں، جو امام شافعی کو امام مانتے ہیں ان کے ہاں، مقلدین کے مابین فقہی اختلافات نہیں ہیں، فروعی اختلافات نہیں ہیں، یا اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان اختلافات فروعیہ نہیں ہیں، جب ہیں تو جب ان اختلافات پر ایک دوسرے کو مسلمان کہا جا رہا ہے تو جو شیعہ وصال رسول سے لے کر اس وقت تک قرآنی فیصلوں کو مان رہے ہیں، ان کے لیے یہ کیسے نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ فروعی اختلافات کے سبب یہ دین اسلام سے خارج ہے؟ نہیں، کوئی مسلمان یہ نعرہ نہیں لگاتا، وہ نعرہ لگاتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی حوق پرستی کے محلات کو تعمیر کرنے کے لیے مسلمانوں کے مابین اتحاد اور اتفاق دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے، ورنہ ہم شیعان محمد و آل محمد کا یہ اعلان ہے کہ جو بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے وہ کل بھی ہمارا بھائی تھا اور آج بھی ہمارا بھائی ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو یہاں آیت مباہلہ میں اللہ رسول کی زبانی فرما رہا ہے کہ کہہ دو ان سے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے میدان مباہلہ کے وسیلے سے کہ محمد مقطوع النسل نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تاکہ میدان مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ محمد کی دامادی کا شرف کسے حاصل ہے۔ واہ جی، نہیں صاحب نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ بابا چراغ دین جی، گال سمجھ نہیں آئی نا، آگے چل کے آ جائے گی۔ میدان مباہلہ میں اعلان کر دو نصارہ سے کہ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تاکہ میدان مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ محمد کی دامادی کا شرف کسے حاصل ہے۔ ان سے کہہ دو انفسنا و انفسکم کہ تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسے کو لاتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے اور میدان مباہلہ کے وسیلے سے یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ جب محمد معصوم ہے تو معصوم کے بعد محمد کا خلیفہ بھی وہی ہوگا جو مثل معصوم ہوگا۔ ہے کہہ دیجئے ان سے۔ اب یہاں پر ہم آیت کو تحت تفسیروں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مفسرین عامہ کی تفسیروں کے نام دے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر در منصور
جلد نمبر 2، نمبر 2 تفسیر الکشاف علامہ زمخشری کی، جلد نمبر 1، نمبر 3 تفسیر کبیر جلد نمبر 2 علامہ فخر الدین رازی کی، نمبر 4 تفسیر مظہری، نمبر 5 تفسیر روح المعانی، نمبر 6 تفسیر پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء القرآن، نمبر 7 تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن جلد نمبر 2، نمبر 8 تفسیر حضرت مولانا محمد نبی بخش حلوائی آف گجرات کی تفسیر نبوی، وہ بھی جلد نمبر 2، نمبر 9 تفسیر ابن کثیر اردو اور عربی، اس کی بھی جلد نمبر 2، نمبر 9 جناب المودت، اور نمبر 10 کنز الامال جلد نمبر 6 عربی میں۔ یہ جتنی میں نے تفسیروں کے اور آخر میں 2 کتابوں کے نام لیے ہیں، ان میں سے ایک بھی مکتب تشیع کی تفسیر نہیں۔ توجہ فرمائی جی، بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ یہ میں نے تفسیر اس لیے دی ہے تاکہ کیسٹ میں یہ حوالہ جات محفوظ ہو جائیں، اور میں ساری زندگی اپنے دیے ہوئے حوالہ جات کا ضامن ہوں۔ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں، 2 کلمات لے کے پھر آگے بڑھتا ہوں، تفسیر در منصور جلد نمبر 2 سے۔ تمام تفسیروں میں تقریباً یہی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ میدان مباہلہ میں رسول پاک بیٹوں کی جگہ پر، نساء کی جگہ پر، نفس کی جگہ پر کسے لے کے گئے؟ یعنی اس آیت کی تفسیر بصورت تصویر، اس آیت کی تفسیر بصورت تصویر جو رسول نے دکھائی ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں جو میدان مباہلہ میں گئے ہیں، تو اب تفسیر در منصور جلد نمبر 2 میں یہ درج ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے جواب دیتے ہوئے کہا انفسنا محمد و علی، کہ انفسنا سے محمد اور علی ابن ابی طالب مراد ہیں، وَأَبْنَاءَنَا الحسن والحسین، ابناءنا سے مراد حسن اور حسین ہیں، اور اس کے بعد نسانا الفاطمہ، تو نساءنا سے مراد اکیلی فاطمہ ہیں۔ 2 نیچے کی عبارتیں چھوڑ کر چوتھے نمبر پر جو پھر عربی پہرے کی عبارت ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک نے علی و فاطمہ، حسین و حسن کو ساتھ لے کر میدان مباہلہ میں جاتے وقت آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اللہم ہاؤلائے اہلی، یا اللہ گواہ رہنا میری اہل بیت صرف یہی ہے۔ یہی ہیں میری اہل بیت۔ میں اس میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا، میدان مباہلہ کے مقام پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ رسول کی اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اب 2 پہرے نیچے چھوڑ کر آخری 2 سطروں پر صفحہ نمبر 29 ہے، پھر یہ درج ہے کہ رسول پاک نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب میں مباہلہ کے میدان میں نصارہ کے خلاف بد دعا کروں فَأَمِّنُوا، تو تم آمین کہنا۔ نہیں صاحب، اب میں یہاں ذرا رکوں گا، جو احباب خاموش ہو گئے ہیں، فَأَمِّنُوا،
اے علی و فاطمہ حسین و حسن میری دعا کرنے پر تم آمین کہنا. آمین کے معنی کیا ہے؟ استجب، یا اللہ میری دعا کو قبول کر. تو رسول کن سے کہہ رہے ہیں؟ علی و فاطمہ حسین و حسن سے کہ تم آمین کہنا، جبکہ دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ تو خود محمد ہے. قبولیت دعا کا واسطہ اور وسیلہ تو خود ذات مصطفیٰ ہے. لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں اپنی اہل بیت سے کہ تم آمین کہنا. رسول نے علی و فاطمہ حسین و حسن کو آمین کہنے کے لیے فرما کر قیامت تک کے لیے اپنی امت پر واضح کر دیا کہ خبردار، جب بھی دعا مانگنا اکیلا مجھے وسیلہ نہ ماننا، بلکہ ہمارا پورا گھرانہ وسیلہ. یہاں پر ایک اور تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر کا نام ہے تفسیر رفاعی. سید محمد عرب رفاعی کی لکھی ہوئی. بچہ سمجھ رہے ہو بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ سب کے؟ سید محمد عرب رفاعی، ان کی تفسیر ہے عربی میں. اب اردو میں، اردو بازار لاہور سے اس کا ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول پاک علی و فاطمہ حسین و حسن کو لے کر میدان مباہلہ کی طرف چلے تو پیچھے پیچھے جناب سلمان رسول سے پوچھے بغیر چل دیے. اب انہوں نے نہیں لکھا کیوں چلے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب سلمان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ رسول میدان میں لے کے جا رہے ہیں اپنی اہل بیت کو. چلو مجھے نہیں بلایا تو کیا ہو گیا، لیکن اعزازی طور پر میں بھی تو اہل بیت میں شامل ہوں. رسول نے میرے لیے بھی تو فرمایا ہے بیٹا میں سونے نہیں دیا کرتا. ہاں جگہ دے اس بچے کو. ہاں میرا چاند، میں سونے نہیں دے. دیکھو اتنا میرا گلا نہیں ہے کہ میں آواز لگا کے آپ کو جگا دوں. البتہ جو باتیں میں دے رہا ہوں اسے وہی لیتا ہے جو خود بھی جاگتا ہے اور اس کا مقدر بھی جاگتا ہے. درود پڑھیے گا صلوات. تو چونکہ جناب سلمان اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل تھے، رسول فرما چکے تھے السلمان و منا، اہل بیت سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، تو یہ سوچ کر پیچھے پیچھے چل دیے. یہ میں نے کہا ہے، انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جب رسول میدان مباہلہ کے قریب پہنچے تو پلٹ کر سلمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا سلمان پلٹ جاؤ. سلمان پلٹ جاؤ. اور دیکھیے 3 مرتبہ لکھنے کے بعد ایک عجیب فکرہ لکھا ہے. رسول نے تیسری مرتبہ فرمایا سلمان پلٹ جاؤ. میں نے نہیں، میں رک نہیں رہا یہاں پر، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم نے آج، صرف میں نے نہیں، ہم نے آج جھوٹوں پر لعنت بھیجنی ہے. اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہارے کانوں پر ہماری آواز نہ پہنچے. ایسا نہ ہو کہ تم اس کی لپیٹ میں آ جاؤ. تو اب انہوں نے نتیجہ نہیں دیا، لیکن گلفام کہنے کا پورا حق رکھتا ہے کہ جب سلمان جیسا وہ صحابی، یہ ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 747، کشمیری بازار لاہور کی چھپی ہوئی، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. پہلی حدیث چھوڑ کر دوسری حدیث، اس میں یہ درج ہے کہ رسول پاک نے صحابہ میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا
کہ اے میرے صحابیوں، 4 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن سے اللہ نے مجھ محمد کو محبت رکھنے کا حکم بخشا ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہو ذرا بولنا چاہیے آپ حضرات کو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ باتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہمیں انٹرنیٹ ہی نہیں جینے دیتا۔ ہمیں اس وقت بیرونی ممالک کے جو چینلز ہیں جو رات دن شیعہ پر اعتراضات کی برسات برسا رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک پوائنٹ کو خود حضرت علامہ طاہر القادری صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے، محدث صاحب نے، پروفیسر صاحب نے 23 اپنی تقریروں کی ایک کیسٹ جاری کی ہے، جس میں ایک ایک کیسٹ میں کئی اعتراضات ہم شیعوں پر انہوں نے وارد کیے ہیں۔ یہ تو اتنا پورا سیٹ ہے دفاع صحابہ کے نام سے۔ تو یہ تو ہمارے پاس اتنا افسوس ہے کہ اتنا وقت نہیں اور آپ کے پاس اتنا حوصلہ نہیں کہ آپ نعروں والی تقریر کے علاوہ اور تقریر سننا گوارا ہی نہیں کرتے، ورنہ وقت کی ضرورت ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پر اتنی تقریریں کی جائیں کہ علامہ صاحب اور ان کے چاہنے والوں کو پتا چلے کہ قرآن کے سائے میں کون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لعنت بے شک کم بھیجا کرے لیکن توجہ زیادہ فرمایا کرے۔ بیٹا اگر آپ نے کیسٹ سنی ہوئی ہے تو جی میں اس وقت جو تقریر کر رہا ہوں انہی کے ایک سوال کے جواب کے ضمن میں میری اس وقت تقریر چل رہی ہے، جس کو میں واضح نہیں کر سکتا، لیکن جو میرا فریضہ ہے میں منبر سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر میں کہہ یہ رہا تھا کہ رسول پاک نے فرمایا 4 میرے صحابی ایسے ہیں، 4 ذات، صحابی نہیں، 4 شخصیتیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے مجھے محبت کرنے کا حکم بخشا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے نام فرمائیے، وہ کون کون سے ہیں؟ یہ اسٹیج سیکرٹری بیٹا اعلان کر رہا تھا فلاں نے پڑھنا ہے، فلاں نے پڑھنا ہے، فلاں نے پڑھنا ہے۔ اگر 2-4 ذاکر اکٹھے بیٹھے ہوں اور یہ بچہ اعلان کے لیے اٹھے تو چاروں مل کر کہیں گے بھئی نام بتائیں کس نے اب پڑھنا ہے، کیونکہ ایک ایک کے ذہن میں ہوگا کہیں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ اب نہیں بولنا جنہوں نے نہیں بولنا، کہیں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ تو وہاں بھی کہا گیا یا رسول اللہ ان کے نام بتائیں کہ وہ جن سے آپ کو محبت کرنے کا حکم بخشا گیا ہے وہ 4 کون سے ہیں۔ پھر نام سنے ترمذی شریف جلد نمبر 2 عربی اردو ترجمہ کشمیری بازار لاہور کی چھپی ہوئی، وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 747 اوپر کی حدیث چھوڑ کر حدیث نمبر 2 وہ لے کے میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں سنو، 3 مرتبہ کہا علی علی علی، ہائے ہائے اتنے بڑے شیخ الاسلام، مفسر قرآن، محدث زمانہ، جن کے علم کا ہر اپنا بیگانہ قائل ہے، میں خود بھی ان کے مداحوں میں سے ایک مداح ہوں، لیکن ان کا منہ بگاڑ کر یہ کہنا کہ شیعوں کو 1.25 لاکھ صحابیوں میں سے اور کوئی نہیں ملا جو ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں، کیوں بیٹا ہے نا کیسٹ نمبر 2 میں منہ بگاڑ کر انہوں نے کہا ہے کہ شیعوں کو اور کوئی نہیں ملتا جو شیعہ ہر وقت علی علی
علی کرتے رہتے ہیں. قبلہ علامہ صاحب آپ نے بجا فرمایا ہے 1.25 صحابیوں کا احترام، ان کا مقام ہمارے دل میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دماغوں میں. کون صحابہ کی عظمتوں کا منکر ہے؟ جو قرآن نے، حدیث نے، تاریخ نے جس صحابی کا مقام بخشا ہے ہم اس کو کل بھی تسلیم کرتے تھے، آج بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن صحابی ہونا اور بات ہے، اہل بیت رسول ہونا. دیکھیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ، واہ، سلامت رہے، آباد رہے. اچھا جی، آپ کی ربائی پر اس کی سمجھ کا قصور ہے. اسی فکرے پر میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں. یہ حدیث میں پھر پڑھوں گا جو پڑھ رہا تھا، اسی سمجھ. شہباز میرا بیٹا جیتے رہو، شہباز جلدی جاؤ. شہباز میں اور حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے جناب المودت، دوسری کتاب کا نام ہے کنز الامال جلد نمبر 6. میں جناب المودت سے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے درمیان، یہ بابا یہ بچہ کس کا ہے؟ جاؤ میرا بیٹا جاؤ. شاباش شاباش، جاؤ میرے بیٹے، جیتے رہو، باہر جا کے کھیلو. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم آپس میں صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ رسول کے چھوڑے ہوئے صحابہ میں سے کون کون سا صحابی سب سے افضل ہے. یعنی جو رسول صحابی چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے سب سے افضل رسول کا صحابی کون ہے. میں حوالہ دے چکا ہوں. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جتنے ہم بیٹھے تھے ہم سب نے پہلا نام لیا، فقلنا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان رضوان اللہ اجمعین. پہلے تمام صحابہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں. اور یہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی کیسٹ میں بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا اور ذکر کرنے والے نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تقریباً ملا کر ذکر کیا تو حضرت عمر نے خفا ہو کر کہا کہ مجھے ان کے ساتھ مت ملاؤ، ان کی ایک غار والی رات آل عمر کی تمام عبادت سے افضل ہے. یعنی جو انہوں نے ایک رات حضرت رسول پاک کے ساتھ غار میں بسر کی ہے، ان کی ایک رات والی فضیلت مجھ عمر کی اور آل عمر کی تمام عبادتوں سے افضل ہے. میں نے کیسٹ پہنچا دی ہے جہاں پہنچانی تھی کہ حضور آپ نے صحیح پڑھا ہے، تفسیروں میں بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا حضرت ابو بکر سے مقابلہ نہ کیا جائے، ان کی غار والی ایک رات میری اور آل عمر کی تمام عبادتوں سے افضل ہے. کس شیعہ نے انکار کیا ہے؟ کس ذاکر نے انکار کیا ہے؟ کس مولوی نے انکار کیا ہے؟ کس خطیب نے انکار کیا ہے کہ یہ حضرت عمر کے جملے نہیں ہیں؟ بے شک ہیں، انہوں نے جو کہا اپنے لیے صحیح کہا، لیکن ہم یہ کہاں لے جائیں کہ رسول نے خندق کے میدان میں کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصغر. بڑی مہربانی بیٹا، بڑی مہربانی.
ہائے 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 اور دیکھیے میرے جوان بچوں جو سمجھ رہے ہو میری بات کو، بزرگوں تو خیر میں لے کے پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ 5-7 تقریریں جب میری اکٹھی ہوئی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں تو پھر میں اس موضوع کو لے کے چلوں گا۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں عربی میں یہ لکھا ہے کہ رسول نے فضیلت علی ابن ابی طالب کی حد مقرر نہیں کی۔ یہ جو ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی خندق والی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ نیچے لکھتے ہیں تشریح کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کتنی افضل ہے، کتنی افضل ہے، کتنی افضل ہے، جب رسول نے فضیلت کی حد مقرر نہیں کی۔ ہائے ہائے ہائے، تو پھر میں راضی علی کی ضرب کی فضیلت کی حد مقرر کیسے کر سکتا ہوں؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جس علی کی ایک ضرب کی فضیلت کے تقابل میں ثقلین نہیں روک سکتی، اس علی کے مقابلے میں میں اور آپ کیسے روک سکتے؟ علی 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 3 مرتبہ علی کا نام لیا، پھر کہا سنو، دوسرا عمار یاسر، تیسرا مقداد، چوتھا سلمان۔ دیکھا جب آپ چپ کر جاتے ہیں نا تو ہمیں پھر سوچنا پڑ جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بھئی جنہیں رسول منوا کے گئے ہیں ان میں یہ بھی تو ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلا فقرہ پھر ترمذی شریف کا پڑھنے کے قابل حدیث کا۔ رسول فرماتے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں اور تم بھی ان سے محبت رکھو۔ تو اب جب سلمان، جناب سلمان کون ہے؟ جو اللہ کے بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہے، اور رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سلمان پلٹ جا۔ اسی لیے تو میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، سلمان پلٹ جا، اتنی دور چلا جا کہ تیرے کانوں تک ہماری آواز نہ پہنچے، کہیں اس کی لپیٹ میں تو نہ آ جائے۔ تو جو سلمان محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ ہے، جب وہ آل میں شامل نہیں ہو سکتا تو کوئی اور اہل بیت رسول میں۔ رسول میدان مباہلہ میں علی کو کیوں لے گئے؟ بمنزلت نفس۔ اب یہاں پر حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 2 میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ رسول علی کو بمنزلت نفس، یعنی اپنی نفس کی جگہ پر لے کر نہیں گئے، بلکہ صیغہ ہے ابناءنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ چونکہ عرفاً داماد کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تشریح کی ضرورت نہیں ہے، بچوں جس کی سمجھ میں نہ آئے مجھے کہہ دینا، آپ کو میں سمجھا دوں گا۔ ویسے اس مجمع سے میں واقف ہوں، سیالکوٹ میں مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، ان کے سامنے تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لکھا یہ ہے مفتی صاحب نے کہ چونکہ ابناءنا صیغہ ہے جمع کا، نواسے بھی، پوتے بھی، نواسیاں بھی، پوتیاں بھی، اولاد کی اولاد اور داماد، یہ بیٹوں میں
شامل ہوتے ہیں تو علی تو ویسے ہی رسول کی گود میں پلے تھے، وہ تو زیادہ شرف بیٹے ہونے کا رکھتے تھے، لیکن رسول بحیثیت داماد علی کو بیٹوں میں شامل کر کے میدان مباہلہ میں لے گئے۔ پتر میں تینوں پھر توجہ دلا رہے ہیں، اس طرح نہ کر میرا بیٹا، شاباش شاباش، شاید نواں آئے میری تقریر۔ اچھا، تو رسول میدان مباہلہ میں علی کو بحیثیت داماد عرفاً بیٹا سمجھ کر میدان میں لے گئے۔ اب یہ مولانا نے لکھ دیا ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں کہتا ہوں قبلہ علامہ صاحب سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہمارے سلام آپ کی اس بارگاہ علم میں، جس کا یہاں آپ نے مظاہرہ فرمایا ہے کہ صدیوں سے مسلمانوں کے مابین الجھا ہوا مسئلہ آپ نے حل کر دیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اور جنہاں دے میں نہ جاننا ہو تو میں نہ لے سکتا نا، جڑے چپ کر گئے نے۔ آپ نے مسلمانوں کے درمیان صدیوں سے الجھا ہوا مسئلہ ایک لفظ میں حل کر دیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ علی کو رسول عرفاً بیٹا بنا کر بحیثیت داماد مباہلہ میں لے کر گئے، تو مسئلہ حل ہو گیا نا، کہ اگر اور بھی کوئی داماد ہوتا بھائی درست ہے، وہ بیٹیاں جن کے نام لیے جاتے ہیں با اعتبار تاریخ وہ اس وقت زندہ نہ تھیں، ذہنوں میں رہے، جن کے نام لیے جاتے ہیں وہ اس وقت با اعتبار تاریخ زندہ نہیں تھی۔ چلو وہ زندہ نہیں تھی نا، تو جب علی داماد کی حیثیت سے بیٹوں میں شامل ہو کر جا سکتا ہے، واہ جی واہ، کمال ہے آپ کی خاموشی کی، مجھے تو اگلا فکرہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ جب علی بحیثیت داماد بیٹا بن کر میدان مباہلہ میں جا سکتا ہے، تو جن کے ہاں بیٹیاں پہنچائی گئیں کوئی نہ کوئی تو زندہ تھا، پھر رسول اسے بھی لے جاتے۔ رسول کا علی کے سوا کسی کو نہ لے جانا اس بات کی دلیل بن گیا کہ لے پالک بیٹیوں کا شوہر ہونا اور بات ہے، محمد کا حقیقی داماد ہونا۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ نے گھبرا تو نہیں رہے نا؟ ایک بات اور بھی یہاں دیتا چلوں، مجھے فرمایا گیا اتنی دیر پڑھنا ہے، میں نے کہا نہیں شاہ صاحب، کیونکہ سفر کر گیا ہوں اور خود روزے سے ہوں، میں واجب روزہ جب تک اللہ نے مجھ میں توفیق قائم رکھی میں ترک نہیں کیا کرتا، حتیٰ کہ میرا ڈرائیور بھی، میرے ساتھی بھی جو میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی روزے دار ہوتے ہیں، چونکہ حکم ہے کہ جو جان بوجھ کر عمدن روزے کو عذر شرعی کے بغیر قضا کرے، قیامت کے دن اسے آگ کا ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جدھر سے وہ گزرے گا اس کے بدن سے اتنی بدبو آئے گی کہ مردار جانور کھانے والا بھی اس کی بدبو سے توبہ کرے گا، امان مانگے گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ اچھا یہ سن کر تو نہیں، ویسے میں کہہ رہا ہوں ڈیڈی ڈیڈی صلوات پڑھیے ذرا، صلوات۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے نام لیا یہ افضل ہے، ان کے بعد یہ افضل ہے، ان کے بعد یہ افضل ہے، یہ کہہ کے ہم چپ کر گئے۔ جب ہم چپ کر گئے فقال رجل یا ابن عمر، تو بیٹھے ہوئے مجمع میں سے ایک شخص پکار اٹھا کہ اے حضرت عمر کے صاحبزادے، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک ایک کا نام گنوایا ہے، ما ہوا علی، علی کہاں گیا؟ سن رہے ہیں جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
آپ نے سب کے نام لیے ہیں. ما هو علی، وہ علی کہاں گیا؟ آپ نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا. رکھے میرے سر پر قرآن، میں روزے سے بیٹھا ہوں، مجھے ٹیلی فون کر کے مجھ سے حوالے مانگے، میں کتابوں کے نام، رائٹر کا نام، صفحہ نمبر، سطر نمبر آپ کو لکھوانے کے لیے ہر وقت آمادہ ہوں کہ فکر اگلے یہی ہیں. ارے سائل ہے پوچھنے والے، تو نے سنا نہیں ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا. واہ جی واہ، سلامت رہیں، آباد رہیں. واہ، ذکر حیدر جیتے رہیں جی، بڑی مہربانی بڑی مہربانی. ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا کہ صحابہ میں سے کون کون صحابی باقی صحابیوں سے افضل ہے. رہی علی کی بات، علی کا ذکر ہوا من آل نبی، علی تو محمد کی آل میں سے ہے، آل بیت میں سے ہے. لا یقاسو بہی احد من هذه الامت ہوا ما النبی فی درجات ہی. علی کا قیاس اس امت کے کسی فرد پر نہیں کیا جا سکتا. علی کو جب بھی دیکھنا ہے محمد کے درجات پہ رکھ کے دیکھو. تو علی بحیثیت، علی خود بھی تو نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 2 میں یہی فرما رہے ہیں، لا یقاسو بآل محمد من هذه الامت احد ولا یسوى بهم من جرى نعمتهم علیہ ابدا. ہم اساس الدین و عماد الیقین الیہم یفعل الغالب ویلحق بکم فہم التالی. کہ او لوگو خبردار، ہمارے ساتھ امت محمدی کے کسی فرد کا قیاس نہ کرنا، کیونکہ ہم وہ ہیں جو دین کی بنیاد ہیں. ہائے 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 ہائے، جو خاموش بیٹھے ہو بآواز بلند صلوات. ہوئے ہوئے ہوئے، گھروں میں جا کر حوالہ میں نے دے دیا ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2 آخری حصہ. حضرت علی فرماتے ہیں لا یقاسو بأہل بیت محمد من هذه الامت احد. اس امت کے کسی فرد کا اہل بیت محمد کے ساتھ قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. آگے فرماتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم اساس الدین و عماد الیقین، یہ اہل بیت رسول دین کی بنیاد ہے. خواجہ نے جو کچھ کہا تھا علی کے اس فرمان کا ترجمہ کیا تھا کہ دین است حسین. یہ دین کی بنیاد ہے، عماد الیقین، یہ یقین کے پلرز ہیں. پھر آپ 2-4 سطریں پڑھیں گے آگے، پھر حضرت علی کا فرمان ہے جو میں سارا نہیں پڑھ رہا. بہم اقامن ہنا ظہرہی و اذہب ارتیادہ فرائضہی. یہ اہل بیت محمد ہیں کہ جنہوں نے دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. ہوئے 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 ہائے ہائے ہائے. دل چاہتا ہے، خدا کی قسم، مولا کی قسم، دل چاہتا ہے کہ ایسے سبجیکٹس، ایسے موضوعات میں ممبر سے دوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ 1 گھنٹے کے دوران اگر میں اسی ایک فرمان کی تشریح میں بیٹھوں تو اللہ جانے کتنا وقت گزر جائے. کہ یہ اہل بیت محمد ہیں کہ جنہوں نے دین کی جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا. اور اگلا ترجمہ سننے کے قابل ہے، ویسے تو آپ سب سن رہے ہیں. وَأَذْهَبَ ارْتِيَادًا فرائضہی، دین کے جسم میں جو کپ کپی تھی کمزوری کے سبب، اس کپ کپی کو دور کرنے والے ہم اہل بیت رسول ہیں. ہاں 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 ہو ہو ہو. ہوئے 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 ہوئے.
تو علی میدان مباہلہ میں بحق میں خدا نفس رسول کی حیثیت سے گئے. اللہ نے کیوں منوایا علی کو نفس رسول؟ کیا ضرورت تھی جب شب ہجرت نفس اللہ منوا چکا ہے؟ صحیح میں ہوں کی میں تشریح کرائے جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ نفس اللہ منوا چکا ہے نا، بول دے نا. تو جب نفس اللہ منوا چکا ہے تو آج نفس رسول کیوں منوا رہا ہے؟ منوانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ وصال رسول تھا قریب. 11 ہجری 28 صفر شیعوں کے نزدیک وصال رسول، 11 ہجری 12 ربیع الاول ہمارے بڑے بھائیوں کے نزدیک وصال رسول. مباہلہ کب ہوا؟ سن 10 ہجری 24 ذی الحجہ. اگر 30 کا چاند ہو 4 دن یہ، یکم محرم 11 ہجری 28 صفر تک 1 مہینہ 28 دن وہ، 6 دن یہ، 28 اور 2 30 اور 34، 1 مہینہ 34 دن باقی ہیں رسول کے وصال میں سے. اللہ رسول سے کہہ رہا ہے منوا کہ علی بحکم خدا نفس رسول ہے. کیوں منوانا چاہتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ لو میں آیت پڑھ کے اس کو سمیٹتا ہوں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. میں نے ابھی تک بزرگوں کو دعوت نہیں دی. یہ ان کی مہربانیاں ہیں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات توجہ سے سن کر مجھے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں. اب میں دعوت دے رہا ہوں کہ جن کی گودیوں میں میرا بچپن گزرا ہے اور جن کے ہاتھوں کے سائے میں میری جوانی بسر ہوئی ہے، میں ان سے پوری توجہ چاہتا ہوں. میں اپنے عزیزوں کے بیٹوں کے بھائیوں کے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کی جانوں پر خود ان مسلمانوں سے زیادہ حق کے ملکیت، حق کے ولایت، حق کے تصرف رکھتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر رسول کا ایک امتی خودکشی کی خاطر کنویں میں چھلانگ لگا دے اور مر جائے تو یہ حرام موت ہے. اور اگر رسول فرما دے کہ کنویں میں چھلانگ لگا اور اب نہ لگائے اور مر جائے تو یہ حرام موت ہے. آج تک سیال کوٹ کی سرزمین پر یہ ایک فکرہ جو دے رہا ہوں میں نے نہیں دیا. آج پہلی مرتبہ سیال کوٹ میں پہلی مرتبہ دے رہا ہوں. رسول صرف مسلمانوں کی جانوں پر حق کے تصرف نہیں رکھتا بلکہ مسلمانوں کی عبادتوں پر بھی. نہیں صاحب نہیں، جو چپ کر گئے ہو مجھے حیرانی ہوئی ہے. ذرا درود پڑھیں صلوات. رسول مسلمانوں کی صرف جانوں پر حق کے تصرف، حق کے ملکیت نہیں رکھتے بلکہ مسلمانوں کی عبادتوں پر بھی حق کے ملکیت رکھتے ہیں. آپ فرمائیں گے وہ کیسے؟ آپ سب کو یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں، آپ کو یاد ہے. سب سے عبادتوں میں سے، فروعات کی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت نماز. اب صحابی ہے، نمازی ہے، مسجد نبوی ہے، حالت نماز میں ہے، رسول دکھا رہے ہیں کہ میں حق کے ملکیت رکھتا ہوں. اب تو مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تسی سارے چپ کر گئے ہو. صحابی ہے، نمازی ہے، حالت نماز میں ہے، مسجد میں ہے، نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. رسول نے آواز دی، نہیں آیا. صحابی تھا نا، ذہن میں تھا بلانے والا نبی ہے، نماز اللہ کی ہے. پہلے نماز تمام کروں پھر رسول کے پاس جاؤں گا.
رسول نے پھر بلایا. ان کے ہاں ایک دفعہ بلایا, ہمارے ہاں ہے 3 دفعہ بلایا. 3 دفعہ بلایا, جلدی جلدی نماز ختم کی. آیا مولا حکم. اب حکم نہیں سناتے, یہ ان کے ہاں بھی ہے ہمارے ہاں بھی ہے, اب حکم نہیں سناتے. فرمایا جب پہلی مرتبہ بلایا تھا آواز نہیں سنی تھی, مولا سن لی تھی, پھر آیا کیوں نہیں؟ کنت اصلی, مولا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا میں نہیں دیکھ رہا تھا. ہائے 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 آہا. کنت اصلی, مولا نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا وہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا, میں نہیں دیکھ رہا تھا. اب صحابی کے منہ سے نکلا, مولا پھر کیا کرتا؟ نماز توڑ دیتا. جب کہا نماز توڑ دیتا, رسول نے فرمایا کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے مسلمانوں, جب بھی اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں فوراً جواب دو, جواب دو. میں ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ جب بھی جلسہ کرایا کریں 50 60 70 جیسے حاجی صدیق صاحب آپ کے علاقے کے لوگ جلسے کراتے ہیں, ذاکر بلایا کریں, کیونکہ ذاکر عزاداری کے اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن ایک آدھ خشک مولوی بھی بلا لیا کرے جو ان بچوں کو ارتقائی تہذیب دے سکے. کہ رسول پاک فرماتے ہیں یہ آیت نہیں پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جو بچوں کے ذہنوں میں اگر یہ باتیں ہوتی تو یہ چپ نہ کرتے کہ جب بھی اللہ کا رسول پکارے, جب بھی ہائے ہائے جہاں ہو, جس حالت میں ہو, اللہ کے رسول کو جواب دو. اب اس کے منہ سے فوراً نکلا مولا تو کیا نماز توڑ دیتا؟ جب صحابی نے کہا کیا نماز توڑ دیتا, فرماتے ہیں نماز لی کس سے ہے؟ درود پڑھیے گا, صلوات. تجھے نماز کس نے دی ہے؟ نماز کس سے لی ہے؟ مولا آپ سے. تو بلایا کس نے؟ مولا آپ نے. اب آؤ میرے دعوے کی طرف کہ نبی نے صحابی کو حالت نماز میں بلا کر اپنا حق منوایا. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ. کمال ہے آپ کی خاموشی کی کہ نبی صرف امت کی جانوں کا مالک نہیں, بلکہ نبی تو امتیوں کی عبادتوں کا بھی, نمازوں پر بھی حق کے تصور رکھتا ہے. اب دے دوں ایک فکرہ, نماز تب کہلوائے گی جب محمد راضی ہوگا, اور محمد تب راضی ہوگا جب فاطمہ راضی ہوگا. درود پڑھیے, صلوات. تو جہاں تک تعلق ہے رسول پاک کی عظمتوں کا, آپ صرف ہماری جانوں کے مالک نہیں, آپ ہماری عبادتوں کے بھی مالک ہیں. یہی وجہ ہے کہ عبادت کرتے وقت ذہنوں میں رہے, اگر عشق رسول ہے تو عبادت ہے. اگر عشق رسول سے دل خالی ہے تو پھر یاد رکھو عبادت کا صلہ نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. محمد رسول تمہارے نفسوں پر, امت کے نفسوں پر خود ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتے ہیں. اللہ 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 اللہ, واہ جی واہ. زبان پر فکرہ آ گیا, پلٹاتا نہیں ہوں. عشق محمد و آل محمد میں گم ہو کر, فنا ہو کر فکرہ دے رہا ہوں, لے لے نہ لے نہ لے, گلفام دے رہا ہے. یہ صحابی ہے, نبی بلاتے ہیں, حکم ہے نماز توڑ دے. یہ حسین ہے, مہر پہ آتا ہے, اللہ کا حکم ہے محمد نماز روک دے.
بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی. جو نعرہ لگانے سے پرہیز کر رہے ہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں علی کا نام لینے سے. یہ صحابی ہے، نبی بلائے تو حکم ہے نماز توڑ دے. یہ حسین ہے جو مہر رسالت پہ آتا ہے تو مشیت الہی چاہتی ہے کہ میرا حبیب اب نماز روک دے. تو النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق ملکیت رکھتا ہے. اب علی کیا ہے؟ نفس رسول. علی کیا ہے؟ نفس رسول. جس طرح رسول مومنین کی جانوں پر، کس طرح رسول مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتے ہیں، بحیثیت نفس رسول علی بھی اسی طرح مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتے ہیں. انہو من عبادنا المومنین، نو ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. انہو من عبادنا المومنین، نو، ابراہیم، الیاس، باقی ہمارے مومن بندوں میں سے ہر ایک حضرت ابراہیم بندہ ہے. انہما من عبادنا المومنین، موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں. النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی تمام مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہے، یعنی ان سے افضل ہے. تو جیسے نبی افضل، ویسے نفس رسول ہونے کی حیثیت سے علی افضل. گھبرانا نہ، فکرہ دے رہا ہوں بیٹا جی، لے لینا، بڑی مہربانی، جو میں زیادہ تشریح کر نہیں سکتا. جس طرح کوئی نبی شب معراج محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتا. جو چپ کر گئے ہیں، میں کیا فکرہ دوں، میں نہیں دینا چاہتا. جب کوئی نبی میرے محمد کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کوئی امتی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، خبردار کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھانا. تو جب کوئی اپنے آپ کو قدم دو قدم آگے بڑھا ہی نہیں سکتا تو ہمارے نبی کو نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ تو جب محمد کو نماز کوئی امتی نہیں پڑھا سکتا، کوئی نبی نہیں پڑھا سکتا، تو علی بھی تو نفس رسول ہے. قبلہ علامہ صاحب، آپ کا یہ فرمانا کہ صفا لاکھ صحابہ میں سے فلاں افضل فلاں افضل، شیعوں کو صرف علی علی آتا ہے اور کوئی یاد نہیں ہے. مولانا گلفام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ علی ہے نفس رسول. جس سے نبی افضل، اسی سے علی افضل. اگر شک ہو تو میں علی کا نام نہیں لیتا، علی کے 11ویں بیٹے کا نام لیتا ہوں. یہ ہے کنز الامال جلد نمبر 6. جب علی کا 11واں بیٹا امام مہدی دنیا میں آئے گا تو عیسیٰ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے بتائے گا کہ جب
नबी अली के 11वें बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता तो कोई उम्मती खुदा नहीं। अली है नफ्स रसूल। नंबर 1 मुशारकत ज़ाती। बस जी ख़त्म, क्योंकि मातमियों ने मातम भी करना है, तबरुक भी तकसीम होना है। बड़ा मैंने समेटा है कि मैं पहुँच सकूँ, लेकिन नहीं पहुँच सका अपने मकाम पर और अपने मौजू पर। नंबर 1 मुशारकत ज़ाती। नंबर 2 मुशारकत सोवारी। नंबर 3 मुशारकत सिफाती। नंबर 4 मुशारकत इख्तियारी। नंबर 5 मुशारकत अफ़आली। अब अली और नबी को जब देखोगे कि अली नफ्स रसूल है, जब मुशारकत ज़ाती में देखोगे अली जो मिन्नी वाना अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। अली खुद फरमा रहे हैं मुकद्दमा मिरातुल अनवार में, बहुत बड़ा खुतबा है, अना मुहम्मद व मुहम्मदुन अना, मैं मोहम्मद हूँ, मोहम्मद मैं हूँ। जब जनाब सलमान ने तशरीफ पूछी तो फरमाया क्या रसूल का फरमान याद नहीं है, खुलिक तो अना व अलीजुन मिन नूरिन वाहिद। ये है मुशारकत ज़ाती। या अलियो लामो का लामी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी, रूह का रूही, नफ्सों का नफ्सी। सहाबी होना बड़ी फजीलत, लेकिन ये तो नफ्स रसूल है। नंबर 2 मुशारकत सोवरी। शब हिजरत जब रसूल अली को सुला कर गए हैं और अली ने रसूल की चादर अपने ऊपर ओढ़ी है, फयब्रहून कज़ालिक, सारी रात कुफ़ार खड़े होकर देखते रहे और एक दूसरे से कहते रहे इन्ना मुहम्मदन नाइम, देखो वो मोहम्मद बिस्तर पर सो रहा है। जबकि अली का कद छोटा था, रसूल का कद बड़ा था, लेकिन शबे हिजरत अल्लाह ने अली को बिस्तर मोहम्मद पर मोहम्मद बनवाया। हाय हाय हाय। अब मैं यहाँ रुक नहीं रहा, ये है मुशारकत सवारी। अब आ जाइए मुशारकत अफ़आली। किबला आओ हम सब शिया सुन्नी भाई मिलकर इस वक्त की नई नस्ल की सोच को बदलें, इनकी फिक्र को बदलें। अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम उन मसाइल की तरफ फिर रजू न करें जो फुरूई इख्तलाफात का सबब बन रहे हैं, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ हम सिर्फ इस बाती पहलू लें, हम मनफी पहलुओं को छोड़ दें। जहाँ तक ताल्लुक है सहाबा की अजमत का, खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, कुरान खुदा की कसम, जैसे नबी मनवा के गए हैं वैसे हम शिया मानते चले आ रहे हैं। ये गलत फहमी है। लेकिन जहाँ तक मुशारकत अफ़आली का ताल्लुक है, आपके भी इल्म में है, ये सुनने वालों को भी इल्म में है, आपके भी इल्म में है कि रसूल ने सूरह तौबा की, सूरह बरात की पहली 10 आयात देकर किसी को भेजा था ना। अभी मैं पढ़ूंगा और फिर बोलेंगे, भेजा था ना। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 5, जिल्द नंबर 3, तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 3 और बाकी किताबें अलावा किसी को भेजा था कि ये 10 आयात ले जाओ, जाकर मक्का में जाकर हज के मौका पर तबलीग करो। उसके बाद अली को भेज दिया। जब वो वापस पलटे तो पलट कर पूछा या रसूल अल्लाह पहले मुझे भेजा, फिर अली को भेज दिया। फरमाया नहीं मैंने तो नहीं भेजा। किबला फिर किसने भेजा? फरमाया जिब्राइल अल्लाह का हुक्म लाया कि ला युअद्दी अनका इल्ला अंता और रजुल मिनका, कि इन आयात की तबलीग के लिए कोई नहीं जा सकता, मोहम्मद या खुद जा या उस मर्द को भेज जो तुझ में से। ये है मुशारकत अफ़आली।
یہ مشارکت افعالی ہے. اب آ جائیے مشارکت اختیاری پر. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. با اعتبار ولایت علی نبی نہیں، علی رسول نہیں. با اعتبار ولایت جو مقام اختیار رسول کو حاصل ہے وہی مقام اختیار با اعتبار ولایت علی کو حاصل ہے. سنگریزہ اٹھایا، رسول نے ہاتھ پہ رکھا، بے جان ہے، لیکن ادھر ولی اللہ کے ہاتھوں پر آیا، ادھر اس نے کلمہ سنانا شروع کر دیا. تو یہ اختیار کس کا ہے؟ نبی کا، کیونکہ ولی ہے. اب علی کون ہے؟ ولی ہے. اگر نبی کے ہاتھوں پر سنگریزہ کلمہ سنا دے تو اعتراض نہیں کرتے، اور اگر ولی ہوتے ہوئے علی پاؤں کی ٹھوکر سے شام پہ نوح کو زندہ کر کے دکھا دے، یہ مقام اختیار ہے. مقام اختیار تھا، جانتے تھے. ہر سونے والے کو جگایا، اٹھ اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ ملعون ابن ملجم ملعون زہر میں بجھی ہوئی تلوار اپنے دامن میں چھپا کر الٹے منہ اوندھے منہ زمین پر لیٹا ہوا تھا. علی نے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر کہا اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا ہے. میں یہاں ایک فکرہ ہمیشہ کہتا ہوں، آج پھر بھی کہہ رہا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہنوں میں یہ فکرہ قائم و دائم رہے کہ جو علی اپنے قاتل کو بے نماز دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہاں وہ علی اپنے کسی حبدار بے نماز دیکھنا گوارا کیسے کر سکتا ہے؟ بس دو جملے زیادہ نہیں. علی کھڑے ہوئے، کچھ تاریخوں میں ہے پہلی رکعت کے رکوع سے سر اٹھایا، کچھ تاریخوں میں ہے دوسری رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا. ادھر سر اٹھا، ادھر اس ظالم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس سر کے زخم پر ماری جس جگہ کے رسول بوسے لے کے روتے رہے. زہر میں بجھی ہوئی تلوار دماغ تک اتری. شہزادوں نے بابا کو چاہا پکڑ کر کھڑا کریں، لیکن اتنا خون بہہ چکا تھا کہ علی اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے. تاریخ کے یہ فکرے ہیں. گلی میں خیبری میں، خیبری چادر میں لٹا کر لے گئے. بطول زخمی ہوئی، پہلو زخمی ہوا، بازوش ورم کر، اللہ جانے کیسا پرسا ملا تھا کہ سیدہ کے بازو ورم کر گئے. تاریخ کا ایک فکرہ ہے، روزے سے بیٹھا ہوں، ویسے بھی آپ میرے مزاج خطابت سے واقف ہیں. امام مہدی کی بارگاہ میں یہ فکرہ عرض کر رہا ہوں، میرے مولا سن رہے ہیں، شک نہ کرنا. پرسا دینے والوں میں سے کسی نے ایسا پرسا بھی دیا کہ بی بی کے گوشوارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے. بڑے پردے سے میں فکرہ پڑھ گیا. علی نے اٹھانا چاہا، بی بی اٹھ نہیں سکی. علی یوں دونوں بازوں پر سیدہ کو اٹھا کر لے کر گئے. یہاں علی کو اولاد نے اٹھانا چاہا، علی کھڑے نہیں ہو سکے. اولاد چادر میں لٹا کر علی کو لے کر گئی. کہہ دوں ایک فکرہ، رونے کی تمنا لے کر بیٹھنے والوں، اسی علی و بطول کی گود کا پالا حسین جب دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے، سبحان اللہ، منہ کے بل زمین پر کربلا کے میدان میں گرا. کسی نے تیر مارا، کسی نے گرد مارا، کسی نے نیزہ مارا، کمر سے نیزہ گزرا. جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب حسین زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے تو حسین زمین پر گر پڑتے تھے.
علامہ قنطوری علیہ الرحمہ کے یہ فکرے ہیں کہ کئی مرتبہ حسین اٹھے، جب زمین پر بار بار گرے تو آخر حسین اپنی مقتل گاہ میں اپنی کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر گئے، کوئی حسین کو سنبھالنے والا موجود نہ تھا۔ گھر میں لائے 19/1/20/2/21 کی رات 3 علی نے صبح کاذب کے وقت وصیتیں کی، ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا۔ کچھ تاریخوں میں ہے 16 بیٹیاں، کچھ تاریخوں میں ہے 18 بیٹیاں تھیں، 16 زندہ، 2 کی وفات ہو چکی تھی۔ کچھ تاریخوں میں 18 کا ذکر ہے، لیکن جو میں نے پڑھی ہے اس میں ہے 16۔ علی کے چاروں طرف بیٹھی، تابوت کے چاروں طرف علی کی 16 بیٹیاں بیٹھی، ہر بیٹی نے تابوت پر سر مار کر بین کرتے ہوئے رونا شروع کیا۔ جب بیبیاں دھاڑے مار کر روئیں، کسی نہ کسی بھائی نے آ کر کسی نہ کسی بہن کو سنبھالا۔ 18 بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی بھائی کسی نہ کسی بہن کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا، بہن کو سینے سے لگایا، سر چوما، سائے میں لے گیا، ٹھنڈا پانی پلایا، تسلیاں دی۔ میں کہتا ہوں بیبیو، شہزادیو، بے شک تم عید کے قریب لوٹی گئی، لیکن پھر بھی تمہاری بڑی اچھی قسمت تھی، جب بابا کے تابوت سے لپٹ کر روئیں تمہیں بھائیوں نے سنبھال تو لیا، لیکن ہائے کربلا، حسین کی 4 سالہ سکینہ جب بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی، شبر نے یتیمہ حسین سمجھ کر اولاد والوں ایسا تماچا مارا کہ بچی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، چچا عباس۔ بس آخری جملہ دینے سے پہلے ایک مجھے بات بتا دو، آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ 27۔ عید میں سے باقی کتنے دن ہیں؟ 3 دن۔ علی و بطول کی بیٹیاں کوفہ شہر میں جب یتیم بنی، یہی عید قریب تھی، مسلمانوں نے جب بھی علی کی بیٹیوں کو لوٹا ہے، عیدوں کے قریب لوٹا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ جن جن گھروں میں میری بیٹیاں ہیں وہ بھی آباد رہیں۔ ہر بیٹی ان دنوں میں بیٹھ کر اپنی بہن سے کہتی ہے میں بابا سے یہ عیدی لوں گی، میں بابا سے عیدی میں یہ مانگوں گی، میں بابا سے عیدی میں یہ طلب کروں گی۔ لیکن ہائے کوفہ 47 ہجری، یہی رمضان کا مہینہ، روتی ہوئی علی کی بیٹیاں رخ کر کے مدینے کی طرف کہتی ہے اماں اب تو بابے کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ہائے وہ وقت قیامت، جو کفن کا ٹکڑا، جو کافور کا حصہ جبرائیل جنت سے لایا تھا، رسول کو دے کے گیا تھا علی کے لباس پر، میں قسم دیتا ہوں مولا علی کی شہادت کی، میں شبیہ تابوت منگا کر حسب رواج جیسے میں پڑھتا ہوں میں روک دوں گا، جب تک میں ماتم امیر نہ کہوں صدقہ بطول کے وارث کا کوئی مومن اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو۔ لے آؤ بچوں، لے آؤ ذرا سامنے، لے آؤ، لے آؤ سامنے، بس سکون سے بس روک دو۔ رونے والوں اب میں مصحف نہیں پڑھتا، ذرا آرام سے روتے ہوئے اس تابوت کی طرف دیکھو کہ 1400 سال کے بعد انہوں نے کیسا تابوت سجایا ہوا ہے، دستار بھی رکھی ہوئی ہے، پھولوں کی چادر بھی ہے۔ آپ تابوت دیکھ کر رو رہے ہیں، رو لیں، ایک فکرہ سن لیں، آج 1400 سال کے بعد آپ شبی دیکھ کر رو رہے ہیں، جب حسن اور حسین نے کوفے میں گھر سے تابوت اٹھایا ہوگا
یتیم شہزادیوں کے رونے کا کیا عالم ہوگا. لیکن بیبیوں، آپ نے بابا کا جب تابوت دیکھا، بابا کا جسد صحیح تھا، سالم تھا، مکمل موجود تھا. لیکن ہائے مدینہ، جب حسن کا تابوت اٹھا، 70 تیر تابوت پر برسے، 7 تیر کفن سے گزر کر شہزادے کے جسم میں لگے. جب واپس تابوت آیا، زینب کو کہنا پڑا، اماں آ دیکھ زینب بھیا کا لاشا کیسے سنبھالے. ماتم امیر، ماتم امام، ماتم مظلوم.